वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन इत्तेहाद पर बात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ज़रूर बना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको लीड कर रहे हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम को लीड कर रहे थे, अब इमाम वही रहा है, पीछे से जमात चेंज हो गई है। अब पीटीआई और दीगर सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़ी हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे या नहीं? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? ये जॉइंट ओपोजिशन का आइडिया कैसा है? देखिए, इम्पैक्ट तो जाहिर है कि दो ही जमातें हैं जिनके पास एक स्ट्रीट पावर है या स्ट्रीट फोर्स है। एक तरीके इंसाफ है और फिर ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। एक तीसरी जमात है जीडीए, वो सिंध में वो भी काफ़ी लोग इकट्ठे कर सकते हैं। तो मसला ये है कि ये जो जमीयत उलमा इस्लाम का स्ट्रीट फोर्स है वो मैं मिलिटेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीटीआई से ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट करने के अहल है। पीटीआई तो चूंकि एक बहुत ही बिनाइन पॉलिटिकल पार्टी है, मिडिल क्लास की, वो आगे से कुछ जो है वो गोलियां चलाने जोगे तो है नहीं, रेजिस्ट करने जोगे है नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका जो क्राउड है वो डिफरेंट है, वो आगे से रेजिस्ट करने की पोजीशन में है। और खसूसन इस वक्त जब पाकिस्तान के तीनों बड़े जो टेरिटरीज हैं, कश्मीर है, केपी है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बलूचिस्तान की बहुत अहम नुमाइंदा जमात है, पख्तून बेल्ट की। और आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ की जितनी बड़ी अहम जमात है वो भी इतनी अग्रेसिव अपोजिशन में चली जाए। लाइकवाइज केपी में दो ही जमातें हैं जो कि पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करती हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम है। अगर इन दोनों जमातों को एग्रेसिव पॉलिटिक्स में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये फिर पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो केपी में इनका कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी बात ये भी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते दीगर पॉलिटिशियंस, और वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आपको पहले भी मालूम है कि मौलाना साहब से जो वादे किए गए थे, फिर उसके बाद मौलाना साहब खुद साइड लाइन हो गए। तो आप समझते हैं कि पीटीआई राइट नाउ इन अ पोजीशन के वो एक ट्रस्ट भी करेगी और फिर जिस तरह से मौलाना साहब लेकर उनको चलना चाह रहे होंगे उस तरह से चलेगी भी? देखिए, एक तवील अर्सा एक सियासी मुखालिफ रहे हैं पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम। तो जिस तरह आप कहते हैं कि उन पे ट्रस्ट नहीं करते, वो भी पीटीआई पे ट्रस्ट नहीं करते। और एक्चुअली जब मैं खान साहब से मिला था तो खान साहब ने ऑलमोस्ट यही बात जो है वो कही कि ये लोग कह रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा जी, मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से और उनके लोगों से जो मुलाकातें हुई हैं वो एग्जैक्टली यही बात हमारे बारे में कहते हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जो ही हम इकट्ठे होते हैं आप एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें, इसका क्या सबूत है? जिस तरह से हम कहते हैं कि हम इकट्ठे होंगे तो मौलाना फजल रहमान हमें इस्तेमाल करके फिर डील कर लेंगे, यही उनका मौकफ है। ये बिकॉज डिस्ट्रस्ट है दोनों साइडों पे। लेकिन अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद आज अगर सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि वो दो लोगों की वजह से चीफ मिनिस्टर है, एक फैसल करीम कुंडी की वजह से और एक मौलाना फजल रहमान की वजह से। ये जो डेरा इस्माइल खान की लोकल पॉलिटिक्स है, इसने काफी रोल प्ले किया है सुहेल अफरीदी साहब को अपने ओहदे पे बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो घर हैं ये किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं। और सुहेल अफरीदी के आने के बाद जमीयत उलमा पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के काफी करीब आए। जज साहब, डील डील की बातें हो रही थी आपसे कि कोई ब्रेक थ्रू पीटीआई को मिलने वाला है या कोई ब्रेक थ्रू होगा? जाहिर बात है आप इस बात के हामी हैं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, तो कोई रास्ते हमवार हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी नज़र के अंदर इमरान खान तो डील नहीं करेंगे। 3 साल उन्होंने जिस जुल्म और जबर का सामना किया है वो डील क्यों करेंगे? मैं इसके लिए हमेशा जो अल्टरनेट बताता हूँ वो एंगेजमेंट है। मेरी नज़र में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर तो हम एस्टेब्लिशमेंट से मिल के सियासी जमातों को छुरा घोंप दें तो ये फिर डील है कि हम आ जाएं और बाकी सियासी जमातों को हम फारिग करा दें। लेकिन अगर हम सियासी जमातों के साथ मिल के एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करते हैं और एक फ्रेमवर्क तय करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये एंगेजमेंट है। मेरे ख्याल के अंदर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सर, अगर हमें उन्होंने अस्पताल पाकिस्तान तक की नहीं आने दिया, वो आप लोगों के साथ बैठ कर क्या
جو ہے اس میں کنسنسس ڈیولپ کریں گے. دے ڈونٹ وانٹ عمران خان. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان صاحب آئے تو کیا کیا اس سے کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے. یہ تو ابھی کی صورتحال ہے نا, کانسیکوینسز تو بدل سکتے ہیں. دیکھیں اگر 1 سال پہلے آپ عمران خان صاحب نے اور یہ میرے مشورے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈائلاگ کا آغاز, ہر وقت ہوتا ہے ایک چیز کا. ہم نے 24 وہ جو نومبر تھا اس وقت ہم نے اپنا جو لیوریج تھا وہ ضائع کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بن رہے تھے بہت بڑا لیوریج تھا, ہم نے وہ ضائع کر دیا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, یہ وقت پھر آ جائے گا. بات چیت کی ضرورت پڑے گی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, لیکن میری نظر کے اندر بیسٹ یہی ہوگا کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سیاسی جماعتوں کو فارغ کر دیں, بلکہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فریم ورک طے ہونے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب رائٹ ناؤ پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جیسے 20 لاکھ کی جگہ 40 لاکھ افراد لانے کا کہہ رہے ہیں اور وہ مارچ کر کے اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں, یہ ہو پائے گا مارچ؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اگر عمران خان کو اس سے پہلے شفا ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے, کوٹ لکھپت کے لوگوں کو کچھ ریلیف دے دیا جائے, تو پھر مارچ نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے پھر بات چیت کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو اگر یہ کنسیشنز, لیکن ابھی تک حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگا کے رکھا. تو جب آپ اپنی اپوزیشن کو بالکل کوئی جگہ نہیں دیں گے تو پھر اگر آپ تو بلی کو بھی کونے سے لگا دیں گے تو وہ بھی جھپٹ پڑے گی نا. تو آپ نے پرائمریلی جو حکومت کا اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات چیت کا کوئی روم نہیں چھوڑا. پارلیمنٹ کی فنکشنالٹی بالکل ختم ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ایکچولی اس حکومت سے بہت تنگ ہیں. سو آر یو اسٹل ہوپ فل فرام سپریم کورٹ کہ ایسا آرڈر جو کہ امپلیمنٹیشن کا ہو, اس کی کنٹمپٹ کی چونکہ اپلیکیشن فائل کر دی گئی ہے, وہ امپلیمنٹ کروائے گی اس چیز پر اور اس بات کو میک شیور کرے گی کہ عمران خان صاحب شفا ہاسپٹل آئیں؟ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ سپریم کورٹ سے تو فرینکلی کوئی بڑی امیدیں نہیں ہیں مجھے. یہ تو ایک پالیسی کے تحت ہی ہوگا جو ہوگا. سپریم کورٹ تو چونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو جو رجسٹ نہیں کر سکی, تو اب سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور پولیٹیکل کیسز ویسے بھی دیکھیں عدالتوں سے باہر ہی طے ہونے ہوتے ہیں, اور اسی لیے مجھے امید تو یہی ہے کہ سینیٹی ول پرویل, اور ہم دیکھیں گے کہ جو 27 سپٹمبر ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ جو بات چیت ہے وہ ہوگی. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے جو 3 خطے ہیں وہ اس وقت ٹرموائل میں ہیں. ہمیں, اگر میں حکمرانوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو یہ بڑی ایک احمقانہ بات ہوگی کہ ہم سندھ اور پنجاب کو بھی اس ٹرموائل کا شکار کر رہے ہیں. لیکن جو چودھری صاحب ایک پلس یہ بھی تھی کہ فار شارٹر ٹرم یہ جو ہے ارینجمنٹ کیا گیا, لایا گیا, پلس بھی چیک کی گئی, اور بھی دیگر مقاصد ہو سکتے ہیں, بٹ آز آف ناؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے جیل سے باہر نکالا جائے. آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں؟ یہ تلخیاں بڑھیں گی نا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن نہ کر کے حکومت نے تلخیوں میں اضافہ کیا ہے, اور انفارچونیٹلی اب اگر عدالت حکم دیتی ہے کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ کیا جائے تو بھی تلخیاں بڑھیں گی, اور اگر وہ نہیں کرتے تو بھی تلخیاں بڑھیں گی. تو وہ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ حکومت نے یا تو فیصلہ ہی جو ہے وہ مینیج کرتے, اور نہ آتا جب فیصلہ آ گیا تھا پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. اور صرف ایک پیج کی جو بات ہو رہی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ خصوصاً جو تعلقات ہیں حکومت کے وہ خراب ہو رہے ہیں, جس میں محسن نقوی صاحب کی پہلے اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد پھر خان صاحب کو دیا گیا ریلیف ہے, پھر اس کے بعد فیڈریٹنگ یونٹس یا صوبوں کی باتیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیج ہی چلتا رہے گا یا اس میں دراڑ آ چکی ہے؟ نہیں دیکھیں, پیج نام چلے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور چلے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ پیج نہیں چلتا اور آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے کسی اے بی سی کو اور بنا دیں گے, یا بیسیکلی تو اب ہم 56-57 کے دور میں واپس ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ آپ کسی کو اے بی سی کو لگا دیں گے. پاکستان کا یہ تو کوئی فائدہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب ہٹ جائیں اور ان کی جگہ محسن نقوی آ جائیں, یا محسن نقوی ہٹ جائیں ان کی جگہ کوئی امریکی آ جائے, یا کچھ ہو جائے. ہمارا تو فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو قائل کر سکیں کہ پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ہم آئینی ڈھانچے میں واپس آئیں, اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی
اسپیشلی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب نے اس سلسلے میں کوئی رول ادا نہیں کیا، اور انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے ملک میں آئین کمزور ہو، سیاست کمزور ہو، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل irrelevant ہے پاکستان کے سیاسی سین میں، اور اس وقت تمام جو سیاست ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس ایک طاقت ہے، کرسیو طاقت ہے، اور ایک عمران خان جن کے پاس پولیٹیکل طاقت ہے۔ تو پاکستان کی تو تمام پالیٹکس ہے وہ اس وقت ان دو جو آپ کے کے ستون ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ irrelevant ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ پی ٹی آئی نے محسن نقوی صاحب کا نام ایز اے انٹیریئر منسٹر شامل نہ کر کے عقل بندی کی، بے وقوفی کی، کیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں، عقل مندی کی ہے، آپ نے جتنی دشمنیاں کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا مجھے خود ایک بڑے سینئر پی ٹی آئی کے دوست نے بتایا کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ عمران خان کو الشفا شفٹ کیا جائے گا، اور انہوں نے اس کے لیے پوری ایفرٹ کی، بلکہ یہ بھی مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات شہباز شریف صاحب سے مل کے اس کے بعد کہی، اور کہا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے بھی میری بات ہو گئی ہے اور ان کو شفٹ کیا جائے گا، لیکن پھر وہ شفٹ نہیں ہوئے۔ تو آئی تھنک اگر انہوں نے نہیں کوئی اس پہ نیگیٹو رول ادا کیا تو ان کا نام ڈالنے کی کیا تو۔ تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب، ہمارے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔